سر میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پشاور انسیڈنٹ ہوا ہے اور مسجد میں جو ہے اٹیک ہوا ہے اور کافی لوگوں کی جان گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی نے یہ سب کروایا ہے اور یہ ذمہ انہوں نے اپنے سر لے لیا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اور دوسرے نمبر پہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ کا وزٹ تھا اسلام آباد میں، جو کہ اس انسیڈنٹ کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی کینسل ہو گیا۔ اس پورے سینیریو میں آپ کس کو ذمہ دار مانتے ہیں اور اس کا آنے والے ٹائم پہ کیا امپیکٹ پڑے گا اور کیا سرکمسٹانسز دے گا؟ ربا دیکھیں، ایک تو حالیہ ہونے والی دہشت گردی کا بے انتہا افسوس ہے اور دکھ ہے۔ ہمارے وہاں پہ امام مسجد کو ملا کر تقریباً 40 سے 41 کے قریب شہداء کی تعداد ہو گئی ہے اور لا تعداد لوگ جو ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں اور سیریس حالت میں ہیں۔ جب ایک پریزیڈنٹ نے کسی ملک کے ایک خاص مقصد کے لیے پاکستان میں آنا ہو اور اس جگہ کے اوپر دہشت گردی ہو جہاں پر سی ٹی ڈی، تمام انٹیلیجنس ادارے، پولیس ٹریننگ سینٹرز، لیڈ فورس کا وہاں پہ ہیڈ کوارٹر، تو یہ سارے شاخسانے اگر ملتے ہیں تو ظاہر ہے ایک دشمن ملک کے ساتھ ملتے ہیں۔ بیرونی طاقت اس میں ہمیں مکمل طور کے اوپر انوالو نظر آتی ہے، لیکن اس کے پس منظر میں اگر ہم جائیں تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حکومت کس کی ہے اور حکومت کا جو مین سٹیک ہولڈر ہے وہ کون ہے۔ وہ ہے وزیر اعظم پاکستان، ان کا نام میاں محمد شہباز شریف ہے۔ آپ ماضی میں پیچھے چلے جائیں تو انڈیا کے ساتھ سب سے زیادہ گہرے مراسم کس کے رہے ہیں، کس حکومت کے رہے ہیں؟ نواز شریف حکومت کے رہے ہیں۔ یا پھر ایک دور تھا جنرل پرویز مشرف بھی آیا جایا کرتے تھے اور ان کے بھی مراسم اچھے تھے، اور ایک وقت میں تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ دونوں ملکوں کے آرمی چیف ایک دوسرے کے ساتھ طے شدہ معاہدے کے مطابق ایل او ایس کے اوپر سیز فائر کی خلاف ورزیاں بھی کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگوں کی پرسیپشن تھی، اس میں کس حد تک حقیقت تھی، کس حد تک حقیقت نہیں تھی، اس کو تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ یہ جتنی بھی ٹی ایل پی اور اس طرح کی تنظیمیں ہوتی ہیں یہ بیسیکلی کرائے کے گنڈے ہوتے ہیں۔ لوگ، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا القاعدہ۔ القاعدہ کو میں نے ہمیشہ بڑی مجالس میں، فہم و فراست رکھنے والے لوگوں میں اور کالم نگاروں میں بیٹھ کے جب بھی بحث اور مباحثہ ہوا یا اپنی تقاریر میں، تو میں نے اسے القاعدہ نہیں کہا، میں نے اسے الفائدہ کہا ہے، اور وہ امریکہ کے لیے ہمیشہ الفائدہ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک بڑی سپر پاور ہے، کٹ پتلیوں کی طرح چھوٹے ملکوں کو نچاتی ہے، اور جب چھوٹے ملکوں کے اوپر نریندرا مودی اور نواز شریف اور آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، الطاف حسین اور پھر اس طرح کی تمام تر خوبیاں رکھنے والے لوگ جو ہر طرح کی کرپشن میں انوالو ہوں، تو ظاہر ہے ان ملکوں میں اسی طرح کی دہشت گردیاں جنم لیتی ہیں۔ اسے بڑھتے پھولتے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب اس دفعے سیلاب آیا، بارشیں ہوئیں، تو یہ ساری مصنوعی بارشیں تھیں۔ یہ موسمی تبدیلی اور ورڈ کو چینج کرنے کے لیے ایک ظاہر ہے تھنک ٹینکس کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، ان لوگوں کا کارنامہ تھا جو حد و حال دنیا کا طے کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھتے ہیں۔ جوز کا کارنامہ تھا۔ تو اس میں سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا؟ پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان کو ہوا۔ پاکستان کے ہزاروں لاکھوں دیہات صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ تو ظاہر ہے ہمارے پاس جو شخص آئے گا ہماری امداد کرنے کے لیے آئے گا، اور اگر ہماری امداد بڑے ڈالرز میں یا ملینز آف پاؤنڈ میں ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ہم اگر طاقتور ہوتے ہیں یا سٹیبلٹی کی جانب جاتے ہیں یا ری ہیپ کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ کون سا ملک ہوگا؟ وہ ظاہر ہے انڈیا ہے، اور انڈیا کو چین نہیں پڑتا۔ پھر 370 کے اوپر اسٹے آرڈر ملنے کے بعد، اس کے اجراء کو ختم کرنے کے بعد ایک الگ درد ہے، ایک الگ تکلیف ہے، اور پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر چاہے کشمیر یا پھر اس طرح کے ایجنڈوں کو اچھالا نہ جائے، لیکن فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر جو کشمیر اور اس کے ملحقہ علاقوں میں بھارتی دہشت گرد حکومتوں نے جو پابندی لگا رکھی ہے،
اس سے مکمل عالم، کل عالم آشنا ہے. تو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے یہ کسی بھی مذموم ارادوں میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. کلبھوشن اس کی بہت بڑی مثال ہے. مجھے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف نے ایک لفظ کہے تھے کہ بیگر کین ناٹ بی چوزر. تو اس کے اوپر بڑا لوگوں نے اپنا چورن بیچا، اپنی پھکی بڑی بیچی اور بڑے اپنے ویلاگس کیے. تو میں سوچتا تھا کہ یار وہ زندگی میں پہلی دفعہ تو سچ بول گئے. وہ لائف میں فرسٹ ٹائم تو اس نے حقیقت بات کی ہے. ہماری بدقسمتی رباہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اس وقت معاشی حالات یہ ہیں کہ اگر بھارت ہماری ایک وقت میں مدد نہ کرتا میڈیسنز کے را مٹیریل کے اوپر، تو یہ میں آج آپ کو بتا دوں کہ آپ بلڈ پریشر کی دوائی سے محروم ہو جاتے، آپ ڈینگی کے بخار سے سارے لوگ لقمہ اجل بن جاتے. ہم احسان فراموش لوگ ہیں اور ہم نے کبھی تسلیم نہیں کیا. یہ بات ایک حقیقت ہے، لیکن سجی دکھا کے کبھی مارنا یہ بھی انڈین آرمی اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک فن ہے، را کا کام ہے. اس کے پیچھے تمام تر شواہد را کے نظر آ رہے ہیں. اور ایسی جگہ کو ہٹ کرنے کا مقصد کسی کرائے کے گنڈے کے تحت کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کس کا ہو سکتا ہے؟ یاسر صاحب میری بات سنیں. آپ ٹی ٹی پی نے خود اس بات کو جو ہے تسلیم کیا ہے کہ یہ تو انہوں نے ٹی ٹی پی کروایا. کس کی جماعت ہے؟ کس کی قائم کی ہوئی ایک تنظیم ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان نے قائم کی ہوئی ہے؟ پاکستان نے یہ گنڈے پال رکھے ہیں یا یہ رشیا کے پیٹ میں مروڑ اٹھ گیا تھا کہ جائیں جناب جا کے ان کے 4 پولیس افسر مار دیں، جائیں جا کے اس مسجد کے اوپر حملہ کر دیں جہاں پر سیکیورٹی فورسز نماز ادا کرتی ہیں، اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرتی ہیں. کون ہے یہ سارا کچھ کرتا؟ آپ ماضی بعید میں جا کے دیکھیں کون کرتا ہے. اب یہ ٹی ٹی پی جو ہے ہماری بنائی ہوئی جماعت ہے، اور ہنری کلنٹن نے اسی جو سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کہا تھا کہ اگر آپ باغیچے میں سانپ کو پالیں گے تو ایک دن وہ آپ کو ہی ڈسے گا. اور یہ جو مثال انہوں نے ہم پر ہی فٹ کی تھی. تو اور جارج ڈبلیو بش نے ہی جب تمام ان جماعتوں کو جنم دینے کے لیے پاکستان کو امداد دی تھی، اور اس وقت کے جو صدور اور جو اعلیٰ نشستوں کے اوپر بیٹھے ہوئے افراد تھے انہوں نے وطن عزیز پاکستان کا خون بیچا تھا. یہ اسی دور کی بات ہے. رباہ مجھے اچھی طرح یاد ہے شہزادہ چارلس نے پاکستان آنا تھا اور جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، اور باجوڑ ایجنسی میں اس وقت ایک دھماکہ ہوتا ہے اور وہ تمام تر تقریباً 7 سے 14 سال کے بچوں کی لاشیں وہاں پہ برآمد ہوتی ہیں. وہ دراصل ایک دھماکہ نہیں تھا، وہ شہزادہ چارلس کا صدقہ اتارا گیا تھا. تو سر یہ ماضی کی غلطیاں ہیں، اس کو ہم بھگت رہے ہیں، اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اس طرح کی بہت ساری غلطیاں. فنڈنگ کی تھی سر، امریکہ نے اگر فنڈنگ کی تھی تو آج سینکشنز بھی تو وہی لگا رہے ہیں. اور آپ نے بڑی طاقتوں کا ذکر کیا، اور جس میں نریندر مودی، اور کہا کہ بھارت جو ہے وہ ٹیررزم پھیلا رہا ہے. اگر بھارت ٹیررزم پھیلا رہا ہے تو سر کائنڈلی یہ بتائیے گا تو وہ پھر سینکشنز کیوں لگاتے ہیں؟ وہ کیوں اس میں یہ چاہتے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان پر سینکشنز انہیں ہمیں دے دیا جائے؟ ایگزامپل ہے ہمارے پاس اسامہ بن لادن کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑی، جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے ٹیررزم کے حوالے سے ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ ہمیں پکڑا دیا جائے، لیکن ہمارے پاکستان نے ان کو نہیں انوالو کیا. لیکن اب ہم جب مطلب ٹی ٹی پی اگر کوئی اس طرح کے کام کرتی ہے تو ہم وہ بھی الزام ان پر لگا دیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو پھر وضاحت کرتا ہوں کہ آپ جس ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ ایک ماضی کا قصہ ہے. وہ ماضی کا قصہ ہے، وہ اور مقصد کے لیے تیار کی گئی تھی. وہ افغانستان کی بقا کے لیے تیار کی گئی تھی. جب افغانستان کے اوپر اتحادی فوجوں نے حملہ کر دیا تو سر افغانستان کی بقا ہو گئی. دیکھیے وہ کبھی بھی نہیں تھی ہو سکتی. آپ جانتے ہیں کہ وہ خطہ لڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے. ان کی ماؤں کے اندر، ان کے باپ کے نطفوں کے اندر جو خون ہے، تو وہ آپ کو بڑی اچھے طریقے سے یاد ہے. ان کا خون ہی ایسا ہے کہ انہوں نے صرف لڑنا ہے. ایک تیموری ہوا کرتے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے، منگول ہوا کرتے تھے، باقاعدہ طور پہ بازو کاٹ دیتے تھے تلواروں سے. ساری زندگی لڑتے رہے. تو یہ منگول اور تیموری کون ہے؟ یہ وہی ہیں افغان ہیں، یہ وہی ہیں. ان کے مقدر میں لڑنا ہے. ان کی بدقسمتی ہے
ان کو اللہ تعالیٰ کی بددعا کہہ لیجئے یا ان کے نصیب کہہ لیجئے، ان کو اپنی دھرتی نصیب کبھی بھی نہیں ہوئی. یہاں پہ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے قبضے کیے، مختلف طریقے سے رہے. کچھ ان کی جنگ لڑنے کے لیے رہے جنرل ضیاء کے دور میں، اور کچھ رشیا ان کے ساتھ لڑتا رہا، اور پھر بہت بڑی جنگ رشیا کی رہی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں رشیا کے بھی ٹوٹے ہو گئے، لیکن یہ اپنی حکومت قائم نہیں کر سکے، آج تک نہیں قائم کر سکے. مانگے تانگے کے لوگ اکٹھے کر کے ایک مخلوط حکومت بن جاتی ہے. امریکہ اور اتحادی فورسز کی مرحوم منت وہاں پہ زندگی گزارتے ہیں. وہاں پہ سب سے بڑا جب انخلا ہوا فوجوں کا، تو سب سے بڑا کس کا کمپاؤنڈ پکڑا گیا؟ کون وہ لوگ تھے جو وہاں پہ ورک آؤٹ کر رہے تھے؟ کون سا نیٹ ورک تھا جہاں پہ ڈی جی آئی اس وقت کے انہوں نے اس نیٹ ورک کی تباہی لائے؟ وہ راہ تھی. وہ آپ اور میں تو نہیں تھے، وہ راہ تھی. اور یہ انڈین جنرلز مانتے ہیں اس بات کو، اس سے انکار نہیں کرتے. یہ لکھی پڑی باتیں ہیں. کلبھوشن کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے چچا کا بیٹا تھا یا میرا سالہ لگتا تھا؟ انہی لوگوں کا تھا نا، انہی لوگوں کا باقاعدہ طور پہ سرونگ کمانڈر تھا. ان لوگوں نے، انڈیا نے خاص کر کے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک ایسی اسٹریٹجک وار کی جائے جس سے ان کے صوبوں کو توڑا جائے، ان کی قوموں کو آپس میں لڑایا جائے، ان میں تصادم پیدا کیے جائیں. جب یہ بدحالی میں ہوں تب ان کو کچھ سپورٹ کرنے کے لیے کوئی وزیر اعظم آئے، یا ہمارا وزیر اعظم پوری دنیا میں بدقسمت اسی کے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ مانگنے کے لیے کٹورا لے کے نکلا ہو. یہ ہمارا ٹھٹا بھی لگائیں، مذاق بھی اڑائیں، اور ہم پر باقاعدہ دہشت گرد حملے بھی کروائیں. سر آپ نے جیسے کہا کہ سارا کچھ انڈیا نے کروایا ہے، انڈین آرمی نے کروایا، تو مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کی OIC کے ڈیفرنٹ ممبرز سے اچھی ریلیشن شپ کیوں ہے جو کہ ریواہ، میں آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پھر پہلے بتا دوں کہ انڈین آرمی ڈائریکٹ خود کچھ بھی نہیں کرواتی. دونوں ملک ایک دوسرے کے ملک کے اندر خود نہیں گھس سکتے بابرتی افسر. یہ جاسوس ہوتے ہیں جن کے تھرو کروائے جاتے ہیں، ایجنٹس ہوتے ہیں جن کے تھرو کروایا جاتا ہے. اور وہ ایجنٹ ٹیمپریری ایجنٹ بھی ہوتے ہیں، مزدور لوگ بھی ہوتے ہیں، دیہاتی بھی ہوتے ہیں، پٹواری ٹائپ لوگ بھی ہوتے ہیں، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. آئے دن آپ یوٹیوب چینلز کے اوپر انڈیا خود ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اتنا عرصہ داتا دربار رہا، اتنا عرصہ یہ کیا، اتنا عرصہ وہ کیا. کیوں نہیں پابندی لگا دیتے؟ یوٹیوب کے اوپر تو بہت بڑا کنٹرول انڈیا کا ہے. کیوں نہیں ان چینلز کے اوپر پابندی لگا دیتے؟ وہ اپنے جرم خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم خود جا کے وہاں پہ. FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان رہا ہے، انڈیا نہیں. آپ اس FAT تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ FATF کی لسٹ میں، گرے لسٹ میں رہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ پاکستانی سارے دہشت گرد سے اس لیے رکھا گیا؟ نہیں، آپ کو پوری دنیا میں اپیئر ہی اس طریقے سے کیا گیا. آپ کے ملک میں دہشت گردی کروا کے، منی لانڈرنگ کروا کے، آپ کے ملک میں انسرٹینٹی پیدا کر کے. یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ کیا آپ کر سکتی ہیں اپنے ملک کے لیے؟ میں کر سکتا ہوں. کیا ہماری مسلح افواج کر سکتی ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے؟ ہماری بدکار سے بدکار حکومتیں یہ کام کر سکتی ہیں؟ کبھی بھی کر سکتی ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں کون کر سکتا ہے؟ وہ شخص کر سکتا. تو یہ ٹیررزم سے زیادہ خطرناک ہے جو کرپشن کی جا رہی ہے. جو آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جتنی بڑھ چکی ہیں، اور جس طرح ان کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، جس طرح کی معاملات چل رہے ہیں، ایون کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اور ہمارا جو روپی ہے وہ کہاں پر جا رہا ہے. یہ ٹیررزم سے زیادہ خطرناک کام جو ہے ہماری قوم کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاہ حسین ہیں، صوفی بزرگ ہیں. اگر کچھ سکھ لوگ ہمیں سن رہے ہیں خالصہ سے تعلق رکھنے والے، تو وہ تو سمجھ جائیں گے کہ جنہ پاک نے کہاں ہوئیاں کہیں نہ جاندے ٹھگے، کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی، کاگ نہ تھیندے پگے.